بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کی شادی کا نہایت خوبصورت واقعہ سنائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے سب سے اچھے نوجوان تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے چہرے پر صاف دکھائی دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کی رہنمائی فرمائی اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ عبادت گزار، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ان کی شادی کی غرض سے لے کر نکلے۔ انہیں حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے ایسے رشتے کی تلاش تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بننے کی اہل ہوں، کیونکہ وہ بشارتیں پا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ علامات ظاہر ہو رہی تھی، اس اعلیٰ نسب کے رشتے کی تلاش میں تھے۔ راستے میں وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک کاہنہ عالمہ بیٹھی ہوئی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بھی ناز تھا اور اسے اپنے علم پر بھی ناز تھا اور اپنی شہرت پر بھی ناز تھا۔ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، ان کے ماتھے پر نبوت کی چمک تھی۔ اس کاہنہ نے حضرت عبداللہ سے درخواست کی کہ آپ کچھ وقت میرے پاس قیام کر لیں تاکہ ہمارا آپس میں تعلق قائم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ اس کاہنہ نے کہا، اگر آپ میرے پاس ایک دن اور ایک رات قیام کر لیں تو میں آپ کو 100 قیمتی اونٹ تحفے میں دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، یہ رشتہ حرام ہے، میں اس سے مر جانا بہتر سمجھتا ہوں، میں قیام نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ آگے چل دیے۔ حضرت آمنہ 549 عیسوی میں وہب کے گھر پیدا ہوئیں۔ بی بی آمنہ بچپن سے ہی بے حد ذہین، حسین اور زہرا تھی۔ جیسے جیسے آپ پرورش پاتی رہیں، ویسے ویسے آپ کی پاک بازی اور اعلیٰ ترین سیرت کردار کے چرچے عام ہوتے چلے گئے۔ حضرت وہب کو اپنی بیٹی حضرت آمنہ کے لیے قریش کے مختلف سرداروں اور ان کے بیٹوں کے رشتے آنے لگے، لیکن حضرت وہب کو کسی انتہائی نیک سیرت اور باکردار نوجوان کی تلاش تھی۔ چنانچہ ایک دن حضرت وہب اپنے بھائی حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں وہ ایک عجیب غریب منظر دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 70 کے قریب تلوار باز اور نیزہ باز لوگ ایک نوجوان کو گھیر کر کھڑے ہیں۔ دور سے ہی یہ منظر دیکھ کر حضرت وہب ایک درخت کی اوڑ میں ہو گئے۔ حضرت وہب نے دیکھا کہ اچانک آسمان سے عجیب مخلوق اس اکیلے نوجوان کی مدد کے لیے اتری اور نوجوان کو اس 70 تلوار بازوں سے محفوظ کر لیا۔ حضرت وہب اس نوجوان کے پاس گئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ نوجوان آپ کے بھانجے حضرت عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت وہب نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا نکاح اسی لڑکے حضرت عبداللہ سے کریں گے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ لڑکا کوئی عام نہیں جس کی مدد کے لیے آسمان سے عجیب مخلوق اترتی ہے۔ چنانچہ آپ نے رشتے کی بات ایک دوست کے ذریعے سے حضرت عبد المطلب تک پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ پھر حضرت بی بی آمنہ جن کے مقدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بننا تھا، ان کا انتخاب ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا۔ کچھ دنوں کے بعد رشتہ طے ہو گیا تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ اور قریش کے کچھ لوگوں کو لے کر قبیلہ بنو زہرہ پہنچے اور وہاں دنیا کے خوبصورت جوڑے کا نکاح ہوا۔ حضرت بی بی آمنہ نہایت نیک، سعادت مند اور پاک دامن خاتون تھی۔ ان کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا۔ یہ مبارک دن پیر کا تھا۔ پھر جمعے کی وہ مبارک گھڑی آ گئی
جب حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے اور آ کر کعبہ پر حلالی پرچم لہرایا اور دنیا والوں کو خوشخبری دی۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک بی بی آمنہ کے بدن میں داخل ہوا، وہ جمعے کی رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور منادی نے تمام آسمانوں اور زمین میں اعلان کیا، آگاہ ہو جاؤ، وہ نور جو ایک محفوظ مخفی خزانہ تھا، جسے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ کے بدن میں منتقل ہو گیا ہے، جو لوگوں کے لیے بشر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ ساتھ میں منادی نے یہ بھی کہا کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اپنی والدہ بی بی آمنہ کے بدن میں منتقل ہوا تو قریش سخت قحط سالی میں مبتلا تھے۔ وہ قحط سالی فوراً ختم ہو گئی، زمین ہری بھری ہو گئی، درخت سرسبز ہو گئے، فصلوں میں اضافہ ہو گیا، گویا یہ سال قریش کے لیے خوشحالی کا سال تھا۔ بارشیں خوب ہوئیں، ایسا سال قریش نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تاریخ میں اس سال کا نام کشادگی اور خوشحالی کا سال پڑ گیا۔ جس رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بدن میں تشریف لائے تو قریش کے گھروں میں جتنے بھی چوپائے تھے وہ سب اپنی اپنی زبانوں میں بول پڑے۔ رب کعبہ کی قسم، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بدن میں تشریف لے آئے ہیں۔ اس رات مکہ کے ہر گھر میں نور کی چمک دکھائی دی۔ کچھ دنوں بنو زہرہ میں قیام کے بعد حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ واپس آئے۔ جب راستے سے گزر رہے تھے تو اسی خاتون کے پاس سے گزرے تو وہ کاہنہ حضرت عبداللہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتی بھی نہ تھی۔ حضرت عبداللہ نے اس کاہنہ سے پوچھا، اس وقت تو مجھے 100 اونٹ دیتی تھی اور آج میری طرف دیکھتی بھی نہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کاہنہ نے جواب دیا، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ نور جو تمہارے پیشانی میں چمک رہا تھا، جس کی خاطر میں نے دعوت دی تھی کہ میرے شوہر بن جاؤ اور تم نے قبول نہیں کیا، وہ نور تم سے جدا ہو گیا، وہ قسمت والی بخت والی آمنہ لے گئی، اب مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ قریش کے سب سے حسین و جمیل نوجوان تھے۔ ان کے اس حسن و جمال کی وجہ سے قریش کی نوجوان لڑکیاں انہیں بہت چاہتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی ہو گئی تو قبیلہ قریش میں کوئی بھی لڑکی ایسی نہ تھی جو اس احساس محرومی کے غم میں بیمار نہ پڑ گئی ہوں۔ ہر ایک اس غم میں نڈھال تھی کہ اس کی شادی سردار عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ سے کیوں نہ ہو سکی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔